اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، قارون حضرت موسیٰ کے چچا یسہر کا بیٹا تھا۔ بہت ہی شکیل اور خوبصورت آدمی تھا، اسی لیے لوگ اس کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر اس کو منور کہا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ کمال بھی تھا کہ وہ بنی اسرائیل میں تورات کا بہت بڑا عالم اور بہت ہی ملنسار پاک اخلاق انسان تھا، اور لوگ اس کا بہت ہی ادب و احترام کرتے تھے۔ ناظرین کرام، قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صحبت میں رہ کر تورات کے علم سے مالا مال ہوا۔ قارون لوگوں کے ساتھ بہت اچھا حسن سلوک کرتا تھا، جس کی وجہ سے لوگ بھی قارون کو دل و جان سے عزت کرتے تھے۔ قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے علم کیمیا بھی سیکھا اور ایسا ماہر ہو گیا کہ رام کو چاندی اور تانبے کو سونا بنا لیتا۔ قارون نے بے شمار دولت کمائی۔ دولت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اسے خوب عزت بھی دی۔ ہر ہفتے کی آخری دن قارون بڑی شان و شوکت کے ساتھ چاندی کا لباس اور سونے کے جوتے اور ہیرے جواہرات سے سجا ہوا ہار پہن کر بے شمار گھوڑوں اور لونڈیوں کے ساتھ اپنے محل سے باہر نکلا کرتا۔ جو کوئی بھی دنیا دار اس کو دیکھتا تو کہتا کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی اتنی دولت اور محلوں سے نواز دے تاکہ میں بھی شان و شوکت کے ساتھ زندگی گزار سکوں۔ جو لوگ قیامت کے دن پر یقین رکھتے تھے وہ کہتے ان سب نعمتوں کا اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن حساب دینا ہوگا۔ یہ سب شان و شوکت ایک دن ختم ہونے والی ہے۔ اس سے بہتر تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں زندگی گزاری جائے۔ قارون کے پاس اتنا خزانہ تھا کہ اس کے خزانے کی چابیوں کو اٹھانے کے لیے اس نے کئی خچر رکھے ہوئے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ اس خزانے کو اٹھانے کے لیے 300 اونٹ مقرر کیے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی اس خزانے کا ذکر فرمایا ہے۔ بے شک قارون موسیٰ کی قوم سے تھا، پھر اس نے ان پر زیادتی کی اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے جن کی کنجیاں ایک زور آور جماعت پر بھاری تھیں۔ ناظرین اکرام، کیا کوئی قارون کے خزانوں کا اندازہ لگا سکتا ہے؟ کیونکہ جب رب کائنات فرما رہا ہے کہ قارون کے خزانوں کی چابیاں بھی ایک زور آور جماعت پر بھاری تھی۔ اتنی دولت ہونے کی وجہ سے قارون غرور اور تکبر کرنے لگا۔ اس نے دنیا والوں کے ساتھ طرح طرح کے ظلم و ستم کرنا شروع کر دیے تھے۔ قارون کے پاس لوگ آئے تو کہنے لگے، قارون اپنی دولت پر اتنا غرور نہ کر، اللہ تعالیٰ غرور اور تکبر کرنے والے کو سخت ناپسند کرتا ہے۔ اس بات کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں یوں بیان فرمایا ہے کہ میرے نبی وہ وقت یاد کرو کہ جب قارون سے اس کی قوم کہنے لگی، خزانوں پر اتنا شوخ نہ بن کہ اللہ تعالیٰ ایسے شوخ بازوں کو پسند نہیں فرماتے۔ اللہ تعالیٰ نے تجھے جو خزانے دیے ہیں اس سے آخرت میں جنت کا گھر بنا۔ ہاں، دنیا میں بھی اپنے حصے کی گزار، ان سے فائدہ اٹھا اور اپنی قوم سے اچھا رویہ اختیار کر، بالکل اسی طرح جس طرح اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ اچھا رویہ اختیار کیا ہے۔ زمین میں ان خزانوں کی بدولت دہشت گردی نہ پھیلا کہ اللہ تعالیٰ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ جواب میں کہنے لگا، مجھے تو یہ مال اس علم کی وجہ سے دیا گیا ہے جو میرے پاس ہے۔ ناظرین کرام، قارون کہتا تھا کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کا کوئی احسان نہیں ہے، میں نے اتنی محنت کی ہے کہ آج اتنے خزانے کا مالک بن گیا ہوں، مجھ پر اللہ تعالیٰ نے کوئی احسان نہیں کیا، میں تو خود ہی بہت بڑا عقل مند انسان ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب زکوٰۃ دینے کا حکم نازل ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو زکوٰۃ دینے کا فرمایا۔ تو قارون نے کہا، جی بھائی، میں اپنی دولت کا 1000واں حصہ زکوٰۃ ادا کر دوں گا۔ جب اس نے اپنے سارے خزانے کی زکوٰۃ کا اندازہ لگایا تو وہ بہت زیادہ تعداد میں بن گئی، تو اس کے دل میں لالچ آیا تو اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کرتے ہوئے بنی اسرائیل کو کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کسی بات پر یقین مت کرنا، وہ تمہاری دولت کو زکوٰۃ کے بہانے کم کرنا چاہتے ہیں۔ ناظرین کرام، قارون نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کرنے کے لیے ایک چال چلی۔ اس نے ایک عورت کو بے شمار دولت دی کہ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بدکاری کا الزام لگا دو۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے میرے ساتھ بدکاری کی ہے۔ قارون نے بنی اسرائیل کو اکٹھا کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگے، اے موسیٰ، آپ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لوگوں کو واضح و نصیحت فرمائیں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لوگوں کے پاس تشریف لائے اور فرمانے لگے، جو چوری کرے گا اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، جو کسی دوسرے پر بدکاری کا الزام لگائے گا اس کو 80 کوڑے مار کر سزا دی جائے گی۔ اگر کوئی شادی شدہ بندہ زنا کرے گا تو اس کی سزا 100 کوڑے مقرر فرمائی، اور اگر غیر شادی شدہ جوڑا زنا کرے تو اس کے اتنا مارو کہ وہ اسی جگہ مر جائے گا۔ قارون کہنے لگا، اے موسیٰ علیہ السلام، یہ سزائیں کس کس کے لیے ہیں؟ حضرت موسیٰ فرمانے لگے، قارون، یہ سب کے لیے مقرر ہے، چاہے میں ہی کیوں نہ ہوں۔ قارون کہنے لگا کہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے آپ پر یہ الزام عائد کیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فلاں عورت کے ساتھ زنا کیا ہے۔ جب اس عورت کو آپ علیہ السلام کے سامنے لایا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، تجھے اس خدا کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے اس دریا کو جاری کیا ہے، اس دریا میں بنی اسرائیل کے لیے راستے بنائے ہیں، جس خدا نے تورات نازل فرمائی ہے، تجھ کو اس ذات کی قسم ہے، سچ سچ بتا، تجھ کو یہ الزام لگانے کا کس نے کہا ہے؟ اس عورت نے کہا، مجھے خدا کی قسم قارون نے بے شمار دولت کی لالچ دی ہے کہ میں سب کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ الزام لگاؤں۔ اس وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے سامنے ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ اس عورت کی بات سنتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے دعا کی، اے اللہ، قارون پر سخت عذاب نازل فرما دے، قارون تیرا ناشکرہ بندہ بن چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ پر وحی نازل فرمائی کہ میں نے زمین کو تیری فرما برداری کا حکم دے رکھا ہے، آپ جو چاہیں زمین کو حکم دے دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے پوچھا، تم نے یہ سب کیوں کیا ہے؟ قارون نے جواب دیتے ہوئے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، اگر اللہ تعالیٰ نے تجھ کو نبوت عطا کی ہے تو میرے پاس بھی دولت کی کوئی کمی نہیں ہے، اگر آپ چاہیں تو مجھ کو بددعا دے سکتے ہیں اور میں بھی آپ کو بددعا دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بتا پہلے تو مجھے بددعا دے گا کہ میں اللہ تعالیٰ سے تیرے عذاب کی دعا کروں۔ قارون کہنے لگا کہ پہلے میں تجھے بددعا دیتا ہوں۔ قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بددعا دی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ نہ ہوا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو فرمایا، اے بنی اسرائیل، جو قارون کے ساتھ ہے وہ قارون کے ساتھ جا کر کھڑا ہو جائے، اور جو میرا ساتھی ہے وہ میرے ساتھ آ کر کھڑا ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ حکم سن کر صرف 2 آدمیوں نے قارون کا ساتھ دینے کو مناسب سمجھا۔ جب 2 آدمی قارون کے ساتھ جا کر کھڑے ہو گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ قارون کو اپنے اندر دھنس لو، تو زمین نے ان کو اپنے اندر دھنس لیا۔ جب قارون نے یہ صورتحال دیکھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رشتہ داری کے واسطے دینے شروع کر دیے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کی کسی بات کی طرف توجہ نہ کی، اور ناظرین اکرام، جن 2 آدمیوں نے قارون کا ساتھ دیا تھا وہ کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو زمین میں اس لیے دفن کیا کہ اس کے سارے خزانوں پر قبضہ کر لوں۔ ان کی زبان سے یہ الفاظ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ قارون کے سارے خزانوں کو بھی اپنے اندر دفن کر لے۔ زمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حکم کی تعمیل کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے اور ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اس طرح کے مزید ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔